وبا ابھی بھی ہے اور سیکنڈ ویو ہے، بڑی خطرناک ہے، اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے باقاعدہ یہاں پہ اہتمام کیا ہے. آل آف یو ہیو جسٹ پٹ یور ماسک. تو منظر قیامت کا اکثر تھا کتابوں میں پڑھا، منظر قیامت کا اکثر تھا کتابوں میں پڑھا، آج دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ حشر بپا. آج دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ حشر بپا، ناکام آئی طبیب کی کوئی بھی دعا، انسان انسان کے لیے ہے خطرہ بنا. تو ان حالات کے پیش نظر میں وی ہیو اے مین وی کال ہم اے پولیٹیشین، اے پلانر اینڈ امپلیمنٹر، جن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لائٹ موڈ کے وہ ڈیفینیٹلی ہی نوز ہاؤ ٹو فائٹ دا dangerous situation because he has been the part of Pakistan Army. And I would invite ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ ستاروں کی چال پہ میں فیصلہ نہیں کرتا، ستاروں کی چال پہ میں فیصلہ نہیں کرتا، ڈر جائے جو دل پھر کسی کی سنتا ہی نہیں. So I would invite here Colonel Amirullah Marwat, Chairman National Commission for Human Development, to throw some light. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سارے پارٹیسپینٹس کا گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئے اس محفل میں شریک ہوئے لانچنگ سیرمنی. اور اسپیشل تھینکس ٹو سیکرٹری ایجوکیشن مسز فرح حامد خان، جس نے اپنا قیمتی ٹائم اسپیئر کیا. مجھے پتہ ہے کہ منسٹری میں کیا ہوتا ہے اور مطلب کتنے آرگنائزیشنس ہیں اور کتنے کمٹمنٹس ہیں، اور پرائم منسٹر کے پاس بھی روزانہ جانا پڑتا ہے، سنگل نیشنل کریکولم ہے، اور سو مینی تھنگس. تھینک یو میڈم کہ آپ آئے ہیں. اس کے علاوہ بلال عزیز صاحب ہیں، جائکا کے الائٹ کے افتخار ہیں، اور باقی بھی جتنے بھی میرے گیسٹ ہیں، ہوسٹس ہیں، جو کہ جس جگہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں، تھوڑا سا نقصان تو مجھے ہوتا ہے ایز اے پالیٹیشین، کیونکہ جب آفس میں ہوتا ہوں تو میرے علاقے کے جو لوگ آتے ہیں وہ پہلے سے انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے، تو ہاتھ ملانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جو پروٹوکول ہے وہ پھر کام نہیں آتا. لیکن کوشش میری ہوتی ہے. اب جو سیکنڈ ویو آئی ہے، اٹس مور ڈینجرس اینڈ وی مسٹ بی ویری کیئرفل. یہ سروے جب ہم کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سا یہ آئیڈیا تھا یا غلط آئیڈیا تھا کہ پرابیبلی یہ اوور ہو رہا ہے، یہ جو فرسٹ اسپیل ہے یا جو بھی ہے کورونا، اور پوسٹ کووڈ ایفیکٹس جو کہ اس سروے میں ہم نے ڈپکٹ کیے ہیں، ہم یہی کر رہے تھے. لیکن ٹو آور سرپرائز سردی آ گئی اور پھر سیکنڈ ویو آ گیا، اور سیکنڈ ویو از آن دی پیک، going to be to the peak in January. ابھی جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے تو اس سے ختم نہیں ہوگا، زیادہ ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، کوئی بھی ہو، میں جس پارٹی سے ہوں، اگر ہم جلسے کریں، کوئی پوزیشن والے ہوں اگر وہ جلسے کریں، تو میرے خیال میں اسی سٹیج پہ ہمیں جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. جو گورنمنٹ یا جو ان کا کمانڈ سینٹر ہے ہمیں ہدایات دے تو دے، لیکن آبزرو نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا دوں، میں اگر اپنے گاؤں میں جاؤں تو اگر میں ایک ماسک پہنوں تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ ماسک پہن رہا ہے، کیونکہ باقی نہیں پہن رہے. راجہ بازار میں جائیں، صدر میں جائیں، تو ہم نے ایک اویئرنیس کریٹ کر دی ہے، میرے ٹیم نے، NCHD نے، ایز اے قوم، کہ اس کا ہم نے کووڈ کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے جب تک ویکسین نہ آ جائے، اور ویکسین آنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. عدنان IRC کا تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ہمیں فنڈ نہ کرتے تو آپ کے ہاتھوں میں جو بک ہے وہ پرابیبلی جو سروے رپورٹ ہے وہ نہ ہوتی. ہماری آرگنائزیشن اٹس اے ویری ایکسیلنٹ آرگنائزیشن. جب میں آرمی میں آیا، آرمی سے اے ویری ڈسپلن آرگنائزیشن.
اس میں کوئی بھی کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے, کوئی فائدہ رکتا نہیں ہے, اور جو انیشیٹو اور توکل اور اس میں ہے کسی اور جگہ نہیں ہے. ایکسیلنٹ آرگنائزیشن. کہ میرا یہ نہیں ہے کہ جب میں MLA بن گیا, کیم ٹو دی نیشنل اسمبلی اینڈ ساتھ دی میڈم صاحبہ بھی سیکٹری ہوا کرتی تھی KP میں ہائر ایجوکیشن کی, تو بڑا اس کا واسطہ ہے پہلے کا ایجوکیشن کے ساتھ. تو مجھے لگا کہ بڑا ڈفرینس ہے سول میں بھی اور آرمی ورکنگ میں بھی, بڑا ڈفرینس ہے. اس میں ذرا سلو اور یہ وہ ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے. لیکن جب میں نے ایز اے چیئرمین NCHD کو ٹیک اوور کیا, تو مجھے لگا کہ میں پھر سے آرمی میں تو نہیں آ گیا ہوں. دیٹ ڈسپلن, دی پوٹینشیل, دی ایکسپرٹیز, دی آؤٹ ریچ, میں کوئی بھی اینی تھنگ آئی نیڈ سروے or implementation of something, just email to my field officer, to my director across the country, including Gilgit Baltistan, Azad Kashmir, اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ فیڈ بیک میرے پاس آ رہا ہوتا ہے, ایکچوئل فیڈ بیک. I am proud of my organization. It is doing wonderful. And if we get the funds, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی فورم سے میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں. وی آر ان نیڈ آف منی یا فنڈ تو نہیں کہوں گا, کام کی ہمیں ضرورت ہے, ہم ویسے بھی کر لیں گے فری میں بھی. سو مینی تھنگس, سو مینی سروس, potential location of the schools. جدھر اسکول نہیں ہے within 2 kilometer, we did that with zero budget. 14,000 ہمارے پاس یہ آ گیا. ابھی میں نے پرائس ہائیک پہ بھی ایک سروے کیا, میڈم پریزنٹ دیٹ ٹو یو سر, زیرو بجٹ پہ. اتنی اچھی سروے یہ ہوئی ہے, سارے ڈسٹرکٹ نے کروائی ہے پرائس ہائیک پہ, کہ واٹ آر دی ریزنس بیہائنڈ دی پرائس ہائیک, کس کی غلطی ہے, کس کی شارٹ کمنگز ہے, کیا وجہ ہے. فری میں ہوا. ڈرگ ایڈکٹس کی ہم نے یہ کی, بے تحاشا ہم نے سروے کیے ہیں, مجھے اس پہ ریمائنڈ نہیں کر سکتا, زیرو بجٹ. لیکن آپ نے ہمیں فنڈ کیا. ہمارے فیلڈ افسرس کے لیے ان کی موبلٹی ہوتی ہے, جانا ہوتا ہے, فارم چھپوانے ہوتے ہیں, اس کی ویلیڈیشن اور فلانا, وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہمیں فنڈ چاہیے ہوتے ہیں. سروے میں پڑھ رہا تھا, تفصیلاً میں نے سروے پڑھی, پہلے لفظ سے لے کر آخر تک, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے آرگنائزیشن نے IRC کے تعاون سے اتنی اچھی رپورٹ, اتنی اچھی سروے رپورٹ مرتب کی ہے. اب صرف سروے جو ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ بک پکڑیں اور گھر لے جائیں اور تاک میں رکھ دیں. سروے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس, ٹو میک دی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز. مثال کے طور پر اس پہ ڈیلی ویجرز ہمارے پاس زیادہ ہیں, 48% یا اتنے ہیں ڈیلی ویجرز. اس کا مطلب ہے اگر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو کیا ہوگا, لوگ بھوکے مریں گے. جیسے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں, بھوک سے مر جائیں گے. آپ کسی بھی بازار میں جائیں, راجہ بازار میں, ادھر ادھر, آپ کو میکسیمم مزدور نظر آئیں گے, ڈیلی ویجرز نظر آئیں گے. ماں باپ پریشان ہیں, کتنے پرسنٹ, 48%, یہ جتنے بھی ہیں, کہ بچوں کی اسکولنگ کے متعلق. کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر میری بھی بچی اسکول نہیں جائے, یونیورسٹی نہیں جائے, میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ انٹرپٹیڈ جو ہے لرننگ جو ہو رہی ہے, کب تک ہوگا؟ کووڈ کی وجہ سے اس کے جو امپیکٹس ہیں لائیولیہوڈ پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ کیئر پہ, کوئی آپریشن نہیں ہو رہے ہیں. کہتا ہے کہ نارمل آپریشن بند ہیں, ہارٹ کے بھی بند ہیں, اور اس کے بھی صرف ایمرجنسی میں, اور لوگ سیلف میڈیکیشن لے رہے ہیں. اس سروے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے سیلف میڈیکیشن, میکسیمم جو ہے سیلف میڈیکیشن لے رہے ہیں. آپ کی جو ہے آؤٹ لیٹس فار دی EPI امیونائزیشن وہ بند ہیں, وہ کام نہیں کر رہے. اب ہیلتھ منسٹری کا بھی کام ہے, ایجوکیشن منسٹری کا بھی کام ہے کہ what to do. ڈراپ آؤٹس زیادہ ہو رہے ہیں,
ڈراپ آؤٹ سے میں آپ کو ایک فلاسفی بتا دوں، ہمیں کسی چیز سے کوئی یہ نہیں ہے. جب ہمیں 2 مہینے چھٹی ملتی تھی گرمیوں کی، اور جب اسکول کھلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ دل کرتا تھا کہ ڈراپ آؤٹ ہو جائے، کوئی بھاگ جائے. 2 مہینے جب آپ ایسے بچپن میں اگر اسکول سے آؤٹ ہو اور یہ کرتے شکار یا جو بھی ہے دوستوں کے ساتھ، اب تو 5-5 6-6 مہینے اسکولز بند ہیں، ڈراپ آؤٹ زیادہ ہوں گے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارے پاس 2.5 کروڑ تھے، اور بھی زیادہ ہوں گے. الٹریٹس تو ہیں، لیکن ان کو بھی اسکولوں میں لانا ہے. ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اور میں نے کئی فورم سے، اور پرابیبلی آئی مے گو ٹو مائی پارلیمنٹیرین فرینڈس، کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی ہونی چاہیے. جیسے پولیو کے لیے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے کہ جو ریفیوزل کیسز ہیں ان کے پیرنٹس بھی جیلوں میں ڈال دیں، یہ کرتے ریفیوزل کیسز نہ ہو. تو ہمیں ایجوکیشن میں بھی کہ اگر آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے اور اس کے محلے میں اسکول ہے اور باپ اس کو نہیں بھیج رہا اپنے بچے کو، اٹس دی اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ناٹ دی پیرنٹ ریسپانسبلٹی کہ بچے کو روکے. ہمیں اسی اسٹیج پہ آنا چاہیے. نہیں ہے یہ نہ ہوا تو ہم کدھر کے نہیں رہیں گے. یہ جو ہڑوش بچا ہوا ہے، آج میں آ رہا تھا پنڈی سے، اشارے پہ کھڑا تھا. عادت ہے میری کہ اگر کولا بھی ہو تو پھر نہیں جاتا. میرے خیال میں اشارہ بند تھا، ریڈ تھا، اور موٹر سائیکل بھی نکل گئے اور گاڑیوں والے بھی نکل گئے، انہوں نے سوٹ پینٹ بھی پہنے ہوئے تھے. ایجوکیشن ہے آپ کے پاس لیکن کریکٹر نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، سیوک سینس نہیں ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ کا. اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ نتھنگ. دیکھیں، جسٹ ڈسٹریبیوٹنگ منی to the poor will not solve the problem unless the nation is educated, the nation is skilled. اس پہ نہیں ہوتا، خیرات و غیراتوں پہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو ان پڑھ ہیں اس کو لٹریٹ بنانا ہے، ان کو اسکل سکھانی ہے. And we have to control the population growth. It's worst in the region. سب سے زیادہ ہماری ریسورسز کم ہوتے ہیں. ریسورسز امریکہ میں بھی کم ہیں، ریسورسز ہر ایک فرانس میں بھی کم ہے. ایسے نہیں ہے کہ پولیٹیکل ریسورسز ہیں. آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کے جو مساجد ہیں، اس میں مدرسے ہیں، مدرسوں میں جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہم نے انٹروڈیوس کرنی ہے، جلدی کرنی ہے. اس میں لیٹ کے نہیں کرنا، لیٹ نہیں ہونا. ہم نے یونیفارم نیشنل کریکولم جو کہ ہماری گورنمنٹ ایک اچھا اقدام کیا ہے، اور میڈم لگی ہوئی ہے اور منسٹر صاحب ہمارے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اپریل میں اگر اسکول کھلتے ہیں تو سنگل نیشنل کریکولم ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے. جو کمپٹیشن ہوگی جب بھی کسی گاؤں کے اسکول کی، کسی روٹس کی یا سٹی اسکولس کے، تو اس میں پلینگ فیلڈ ہوگا. بہت سارے یہ ہیں. آل وی نیڈ دی کریکٹر بلڈنگ، ایجوکیشن، لٹریسی، اسکل، لائیولیہڈ، انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز. اینڈ NCHD is the best forum. We have the potential, we have the expert and wonder in the past, اور ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. میرے جو آرگنائزیشن والے بلال عزیز صاحب، افتخار صاحب، میں اگر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام میں جو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، یا ٹیلی اسکولز میں ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو قابل تعریف ہے. اور بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کر دیں، گورنمنٹ کو ہم اپروچ کر دیں، اور جتنے بھی ڈونرز ایجنسیز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر دیں کہ جو پاکستان کی جو ابھی حالت ہے کہ 182 کنٹریز میں 152 ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکس ہے، ہمارا نمبر آ رہا ہے.
far behind India, far behind the Bangladesh even, جو بعد میں آزاد ہوا ہے. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یہ ایسے سروے جو سروے جو ہوا ہے, جو ہم نے کیا ہوا ہے, is the best survey. The report would be officially presented to Honorable Secretary, Ministry of Federal Education and Professional Training, and this would be the launching of the report. All of you now can open your report which you have taken. Now I would invite to the stage جن کے بارے میں اکثر ان کے کلیگ کہتے ہیں کہ she has delicacy and beauty of women but courage and bravery of a man, and she's always a doer. She's a thinker and a doer. She does not only think but she shows how to do it. اور ان کے کلیگز یہ بھی کہتے ہیں کہ she is the voice that always resounds in the halls, in the power corridors about the marginalized and deprived communities of Pakistan. ان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا, آئین عشق کی اس لیے ہر شک قبول کی, آئین عشق کی اس لیے ہر شک قبول کی, چپتے جہاں سب وہاں عشق بولتا رہا. So she has always raised her voice for the deprived and disadvantaged communities across Pakistan and on whatever position she was. Now I would want you to let's give her a warm welcome to Ms. Farham, Secretary, Ministry of Federal Education and Professional Training. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman NCHD, Amirullah Marwat Saab, Country Director IRC Adnan Saab, DG NCHD, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, let me start by congratulating NCHD as well as IRC, their leaderships, and especially the people in the field who worked day and night for this survey that we are launching, the report that we are. So this report and its findings are going to prove very helpful. We had to go for another closure with a very heavy heart. At the level of the ministry, my priorities, I've underlined certain priorities I want to work on, and NCHD is a major part of it, because we have to get all our out-of-school children into school and give them meaningful education, not just any kind of education. And then give them the life skills and the employability skills. And of course, जिसे तरबियत कहते हैं, जो कि हमारी तालीम से बिल्कुल गायब हो चुकी है in the recent years. चाहे वो elite schools हो, चाहे वो हमारे public sector के बहुत ही छोटे-छोटे schools हो. So we have to go back to those basics. और NCHD के लिए मेरी advice ये है, I know it's a wonderful organization. I think it's the only organization, federal organization, that has a presence in so many districts of Pakistan. As a federal entity, ये नहीं है कि आपका ये तो सिर्फ मैंने education की बात की, और आपके तो और बहुत सारे functions हैं, health है, community development है, poverty alleviation है. I'm sure under Colonel Saab's leadership and Hassan Bey, an outstanding DG that you have, you will come up with new initiatives to make sure that NCHD remains relevant. So once again, congratulate NCHD, the chairman, the DG, for the launch of this report, and I hope we can obtain maximum benefits out of it, and I'll be looking forward to next versions, improved versions and updated versions and findings. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Madam Secretary, for appreciating the efforts of IRC teams and the teams of National Commission for Human Development for their work in the field regarding education, literacy, and
disaster management and specifically in this pandemic, and we look forward to work more for the benefit of the marginalized and deprived communities across Pakistan. Definitely, National Commission for Human Development has been established to work in the communities which have been stratified as disadvantaged. So, in order to bring them into the mainstream of development, this organization was established with a vision to bring forth the poorest of the poor stratum of the community to the mainstream of development. Now, it's not the end of the session. We will definitely appreciate the efforts of our teams who have been there to support the data collection in the fields of in Sindh, Balochistan, in Sindh, AGK, Balochistan, GB, and definitely Punjab. So I would request Honorable Director General Sinbig and Country Head IRC, the Nahayat, to please come and present stages to present shields to the field worker of NCHD. First of all, I would request Mr. Sajjad Ali Mehmet to please come to the stage and get his shield. With a big round of applause, ladies and gentlemen. Now I request Mr. Naveed Mughal, Deputy Director Education, Punjab, to come to the stage and get a shield. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, please. अब कारवान के रुए रवां जनाब सईदुल्लाह सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और Sayyidullah Sayyid Saab was the spirit behind all this COVID project, so he deserves a lot of appreciation from both IFC and the NCHD. Now I would request Honorable Chairman, National Commission for Human Development to present shield. And please, sir, Hassan Beg Saab, and you will be also here on the stage. So Chairman NCHD will present the shield to the, first of all, to the country head IRC, Mr. Danam bin Junaid Saab. Now I would request Honorable Secretary, Ministry of Federal Education Professional Training to take her shield for supporting NCHD and IRC in the project. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. And we are really thankful to Honorable Secretary to grace this occasion with her presence. She has always been helpful to our initiatives in the field, and she's a great supporter of NCHD initiatives and all of the partner organizations. On behalf of NCHD, I would specifically thank all the partner organizations, Arshad Saeed Saab, Iqbal Rahman Saab, to grace the occasion, and Like Pakistan, JICA, and WEF, and definitely IRC, and other DGREs. I would also be thankful to the people coming from DGRE Abdullah Saab, and all the guests and the participants from every walk of life. We are really grateful to you that you have graced this occasion with your presence, and definitely we'll be joining hands together for our future endeavors, and in order to work for the uplift in the social sector of the. And thank you very much for gracing the occasion. Thank you very much once again.